اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تدبر قرآن کریم کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر آن لائن ورکشاپ میں قرآن کریم سے ہم کیسے استفادہ کریں، اپنی مجالس میں، اپنی گفتگو میں اور اپنی تبلیغ میں، اور قرآن کریم میں تدبر اور قرآن کریم میں غور و خوض کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں کہ قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے، قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی مجالس کو قرآن محور بنائیں۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہی، لیکن آج اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف واپس پلٹیں۔ دنیا میں جو حالات پیش آئے ہیں اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کی افادیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہمیں جو ہے وہ جس طرح سے پچھلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھیں آج ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اور آج ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو تقوی الہی اور توکل کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں، دنیا کی سپر پاور سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، لیکن وہ سر نہیں جھکاتے اور گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ قرآن کریم کی آیات کے واضح ثبوت آج ہمیں دنیا کے حالات میں مل رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ تو اس جہت سے دیکھا جائے تو اس سال کا جو محرم الحرام ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حق و باطل کے ٹکراؤ کی ایک عملی صورت اور مثال ہمارے سامنے دنیا میں موجود ہے۔ اگر پہلے والے لوگ آسانی سے قرآنی مثالوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے تو آج آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے نوجوان، آج کے مخاطبین آسانی سے حق اور باطل کے ٹکراؤ کی عملی صورت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم تو بیان فرماتا رہا کہ حق ہمیشہ کامیاب ہے اور باطل نابود ہو کے رہے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ قرآن شعار دیتا رہا ہے، لیکن ہم اتنا باور نہیں کرتے تھے، ہم اتنا یقین نہیں کرتے تھے، لیکن آج دنیا کے سامنے یہ چیز روشن ہو کے سامنے آ گئی اور آسانی سے ان حقائق کو درک کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن محور گفتگو بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تو ایک خطیب کے لیے، ایک مبلغ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم سے نکات یعنی قرآن کو تدبر کے اعتبار سے لے کے چلنا، نہیں یہ کہ جس طرح سے کچھ خطباء کی روش رہی ہے کہ وہ اور ابھی بھی ہے کہ ایک آیت ادھر سے اٹھائی، کدھر سے اٹھائی اور اپنے مطلب کا موضوع بنا لیا۔ ٹھیک ہے، یہ روش جو ہے وہ درست نہیں ہے، حقیقی معنی میں روح قرآن کے برخلاف ہے یہ روش۔ ٹھیک ہے، کہ آیت کا ایک حصہ ادھر سے لیا، ایک آیت کا حصہ ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، نقطہ بنایا اور واہ واہ اور نعرے بھی لگ گئے اور آپ کا مطلب بھی پورا ہو گیا۔ یہ روش قرآن کی روح کے برخلاف ہے۔ روح قرآن، یہ قرآن ایک تسلسل کے ساتھ نازل ہوا ہے، 23 سال کے عرصے میں مختلف حوادث، مختلف وقائع کے مد نظر رکھتے ہوئے نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، بلکہ قرآن کریم کے کلمات ہیں، ہر کلمے کے ساتھ دوسرا کلمہ جو ہے وہ ملا ہوا ہے۔ جی، آواز کے کٹ کے آ رہی ہے، بہرحال شاید آپ کی طرف کوئی سگنل پرابلم یا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ چیک کیجئے گا۔
تو قرآن کی کلمات آپس میں ایک کلمے کے ساتھ دوسرا کلمہ، ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت، ان کا آپس میں ایک گہرا ربط موجود ہے آیات کا اور پھر ہر صورت کا۔ تو تدبر قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کلمات کا آپس میں ارتباط، آیات کا آپس میں ارتباط، اور پھر ایک آیات کا آپس میں ایک صورت کے اندر ایک کیا ارتباط موجود ہے، اور پوری صورت کس چیز کو بیان کر رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ کیا مقصد اور کیا ہدف ہے، پھر ہم قرآن سے حقیقی معنی میں بہت سارے معانی کو اخذ کر سکتے ہیں۔ آج تھوڑی سی کلاس دیر سے شروع ہوئی، معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ کل ٹائم پہ ہوگی۔ قرآن کریم میں ہمیں 4 ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں تدبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن میں تدبر کرتے تو اس چیز کو درک کرتے کہ یہ اللہ کے لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو حتماً اس میں اختلاف پاتے۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کرنے کے نتیجے میں انسان یہ چیز درک کر سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک تدبر کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ تدبر ایک ذمہ داری، ایک فریضہ ہے۔ افلا یتدبرون، یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کیوں تدبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ذمہ داری بیان کی۔ اور دوسرے عمومی ذمہ داری، سب کو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، حتی منافقین یا کفار جو کہ قرآن کو قبول نہیں کرتے ان کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو جب ان کو کہا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو، مومنین کو تو بطریق اولا تدبر کرنا چاہیے۔ اور تدبر، اس سے یہاں نقطہ یہ ملتا ہے کہ تدبر کے نتیجے میں قرآن کا اندرونی انسجام ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر ہم تدبر کریں تو یہ چیز ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے غیر کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس کے کلمات کے درمیان اس کے اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اختلاف 2 چیزوں کے درمیان ہم آہنگی کا نہ ہونا، انسجام کا نہ ہونا۔ اور آپ تدبر کریں تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی کلمات کے درمیان، قرآن کی آیات کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، بلکہ آپس میں انسجام اور گہرا ارتباط موجود ہے۔ اسی طرح دوسری آیت بھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 68 بھی فرماتے ہیں کہ افلم یدبر القول، کیا انہوں نے قول میں یعنی اس قرآن کریم میں تدبر نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی کلام آئی ہے، ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء اجداد کی طرف نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے یہ کلام پاک جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، اس میں انہوں نے کیوں تدبر نہیں کیا؟ تاکہ یہ بات جان لیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات یا کلام آئی ہے جن کے پہلے باپ دادا کی طرف نہیں آئی تھی، تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہ حق کا پیغام ہے اور خدا کی طرف سے ہے، تو ہمارے باپ دادا کی طرف کیوں نہیں بھیجا گیا۔ یہاں پہ بھی تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے اور تدبر کو ایک عمومی ذمہ داری کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ہم ان آیات سے میں جلدی نکلوں گا تاکہ ہم اصل تدبر کے معنی اور مفہوم کی طرف آئیں، اور مقصد جو ہے انشاءاللہ کل سے باقاعدہ ہم پریکٹیکلی صورتوں کا آغاز کریں گے۔ تو تیسری آیت بھی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نزول کے ہدف اور مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ ہدف نزول قرآن تدبر ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور صاحبان لب یا صاحبان عقل جو ہے اس سے کیا کریں؟
تذکر حاصل کریں۔ یعنی ایک تو نزول قرآن کا ہدف اور مقصد کیا تدبر ہے، یہ بابرکت کتاب کس لیے نازل کی؟ تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں، اور دوسرا نقطہ تذکر ہے، اور تذکر کس کو حاصل ہوگا؟ اولی الالباب کو۔ تذکر کسے کہتے ہیں؟ یادآوری کو، یعنی ایک چیز جو بھول چکی ہے اس بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا، یعنی قرآن آپ کی فطریات کو یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان جو کچھ بھول چکا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں توحید، انسان کی فطرت میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ خدا پرستی، توحید، یہ قرآن اس کو اس فطریات کی طرف واپس پلٹاتا ہے اور اس کو تذکر دیتا ہے۔ نزول قرآن کا ہدف تدبر اور تذکر ہے، یعنی اگر قرآن کو فقط پڑھ لیا جائے، قرآن کو تلاوت کر لیا جائے، حتیٰ ترجمہ بھی پڑھ لیں، تب بھی نزول قرآن کا ہدف مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تدبر نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت پہ کہ تدبر عمومی ذمہ داری ہے اور واجب ہے تدبر، اور صاحبان عقل و خرد جو ہے وہ اس کے لیے استفادہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی آیت بھی یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ آیت بہت سخت انداز سے جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے ان لوگوں کو کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی یا تو وہ تدبر ہی نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں۔ یعنی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جو تدبر کے نتیجے میں ان کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے، وگرنہ جو بھی قرآن میں تدبر کرے گا اسے قرآن کے دسترخوان سے بہت کچھ ملے گا اور اس کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی تدبر کی ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے اور عمومی ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیات، 4 آیات ہمیں خود قرآن میں تدبر کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا فہم تدبر کے ساتھ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا کہ کیوں تفسیر نہیں کرتے، تفسیر عمومی ذمہ داری نہیں ہے، تفسیر نبی کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں، کیونکہ لیبین لہم، وہاں پہ بیان تعبیر آئی ہے کہ رسول کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور پھر رسول کی کام ہے کہ اس کی تبیین کرنا، تبیین یعنی تفسیر کرنا۔ انبیاء نبی کا کام ہے اور ائمہ کا کام ہے کہ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور ہم تک ان کی تفاسیر پہنچی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ایک عام فرد کی نسبت کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کی تدبر کرنا، یعنی ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے تدبر کرنا۔ بس قرآن کریم میں تدبر کو واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس میں تدبر کرنا ضروری ہے۔ تدبر اگر ہم روایات میں بھی دیکھیں تو بہت ساری روایات ہیں، ان میں تاکید کی گئی ہے تدبر کے بارے میں، جیسے رسول خدا کی ایک جو ہے وہ روایت ہے اور اس میں رسول خدا نے فرمایا کہ واوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے وصیت کی، فقال لہ، رسول خدا نے وصیت میں یہ معاذ ابن جبل کو جب رسول خدا نے بھیجا جب مدینہ میں تبلیغ کے لیے، تو اس وقت رسول خدا نے ان کو وصیتیں کی، ان میں سے بہت ساری وصیتیں ہیں جو کہ یہاں نیچے موجود ہیں کہ میں تمہیں تقوی کی دعوت دیتا ہوں، صدق کی حدیث، جو ہے وہ سچی بات کرنے کی، امانت ادا کرنے کی، خضوع و خشوع کی، اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، وفا بالعہد کی، خیانت ترک کرنے کی، یہ ساری ان وصیتوں کے ساتھ ساتھ فرمایا فقال لہ، اسی کا باتقاء اللہ، اور آخر فرمایا وتدبر القرآن، اور قرآن میں تدبر کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پس رسول خدا نے وصیت کی کہ میں تمہیں قرآن میں تدبر کی وصیت کرتا ہوں۔ یا امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، آگاہ ہو جو کہ ایسی قرأت جس کے اندر تدبر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حدیث غدیر یا خطبہ غدیر جو آپ سنتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے رسول خدا نے، اس جملے سے پہلے رسول خدا نے تدبر کی اہمیت کو بیان کیا، یعنی تدبر و تفسیر دونوں کو در حقیقت بیان کیا۔ یہاں جیسے رسول فرمایا کہ معاشر الناس تدبر القرآن،
اے لوگو قرآن میں تدبر کرو اور اس کی آیات کو سمجھو، اس کے محکمات کو سمجھو، اس کی متشابہات کے پیچھے نہ جاؤ۔ خدا کی قسم فواللہ لو لہو مبین لکم نورا واحدا ولا یحزہ لکم تفسیرہ، فرمایا کہ اس کی تفسیر، خدا کی قسم یہاں پہ فرمایا کہ ان کی تفسیر ہرگز تمہارے لیے کوئی بیان نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کے ہاتھ کو میں بلند کرنے والا ہوں، یعنی مولا علی، یعنی اس کی تفسیر میرے بعد کون کرے گا؟ الا الذی انا آخذ بیدہ ومصعدہ الی وشائل بعضدی، کہ اس کی تفسیر بیان کرے گا وہی جو اس کے ہاتھ کو میں بلند کرنے والا ہوں، اس کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور اس کے جو ہے وہ بازو کو لہرانے والا ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ من کنت مولا فاذن، جس کا میں مولا، یعنی اس سے پہلے کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کریں، حدیث غدیر اس میں خطبہ غدیر میں رسول خدا نے تدبر کی اہمیت کو بیان کیا کہ قرآن میں تدبر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، جہاں پہ متشابہ آیات ہیں وہاں پہ رک جاؤ، وہاں پہ متشابہ آیات میں تمہیں تفسیر کی ضرورت پڑے گی، اور تفسیر میں تم اپنی رائے نہ لو بلکہ تفسیر میں تمہیں جانا پڑے گا ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف۔ لیکن باقی محکم آیات کے اندر تدبر کر سکتے ہیں۔ خطبہ فدقیہ بی بی زہرا نے وہاں خطبہ فدقیہ کے اندر بھی تدبر کی کو بیان فرمایا، اور فرمایا معاشر الناس المسرع الی قیل الباطل، اے مسلمانوں کے گروہ جو باطل باتوں اور کبھی اور گھاٹے والے کاموں کی طرف لپکنے والے ہو، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی بی بی نے یہ آیت جو ہے وہ کوٹ کی کہ جس کو ہم نے بھی بیان کیا تھا کہ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تمہارے کردار کی بدی تمہارے دلوں پر غالب آ گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس کو ہاتھ میں لیتے تھے، کھولتے تھے، تو تلاوت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ میری تلاوت کو بغیر تدبر والی قرات قرار نہ دے، بلکہ ایسا قرار دے کہ اس کی آیات میں تدبر کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تو بس ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تدبر کس قدر ضروری ہے۔ اور امام خمینی کہتے ہیں تدبر قرآن، تفکر اور تدبر کس قدر ضروری ہے، بیان کرتے ہیں کہ اس نورانی صحیفہ یعنی قرآن سے بھرپور استفادہ کرنے کی راہ میں سب سے اہم رکاوٹ یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے قرآن کے بارے میں لکھا یا سمجھا ہے، اس سے ہٹ کر اس کے لیے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں تفسیر پڑھ لو، فلاں تفسیر پڑھ لو، فلاں تفسیر سے ہٹ کے ہم قرآن کریم کے بارے میں غور و خوض اور تدبر کرنے کو ہم ممنوع سمجھتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی کو سمجھنے میں اور قرآن سے استفادہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تفاسیر میں مفسرین نے لکھ دیا بس اس کے بعد ہمیں قرآن سے کوئی حق نہیں استفادہ کرنے کا۔ یہ غلط ہے، اس سے ہٹ کر حق حاصل نہیں ہے، اور اس بابرکت کتاب سے استفادہ کرے، اور آیات شریفہ میں تدبر و تفکر اور تدبر کو تفسیر برائے تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں تدبر کریں تو یہ تفسیر ہے، نہیں، تفسیر الگ چیز ہے۔ اور فرمایا کہ اسی فاسد رائے اور باطل عقیدے کی وجہ سے تمام علوم و فنون کی نسبت فہم قرآن کو ناممکن سمجھا گیا اور اسے بطور کلی معاشرے میں محجور بنا دیا گیا۔ اب قرآن عملی طور پر محجور ہے، کہتے ہیں یا قرآن پڑھ لیں یا تفسیر پڑھ لیں، نہیں، تفسیر یہ نہیں ہے آپ کی جو تفسیر لکھ دی گئی اور وہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ بس اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، نہیں، خود قرآن کریم متن قرآن میں تدبر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آیت اللہ خامنئی شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے بھی قرآن کے تدبر کے بارے میں بہت زیادہ بیانات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن مطلوب اور پسندیدہ ہے جو تدبر کے ساتھ ہو اور ان کلمات الہی کو سمجھا جائے جو ہماری نظر میں قابل فہم ہے۔ یعنی تدبر کا کہ تدبر کرو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، یہاں تک کہ تمہیں قرآن میں تدبر کرو، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کیا کرو، بہت زیادہ تاکید کی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں تدبر کا معنی کیا ہے، تدبر کا مفہوم کیا ہے، اور تدبر ہم کیسے کریں قرآن کریم میں، اور پھر اس کو عملی طور پر ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی صورتوں میں جو انشاءاللہ تدبر کر کے جو ہے وہ عملی مشق کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔
ابھی آج جو ہے انشاءاللہ ہم تدبر کا معنی، مفہوم اور اس کے روش کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل سے باقاعدہ تدبر کی جو ہے پریکٹیکلی کریں گے۔ دیکھیں تدبر، خود لفظ تدبر پہ ہم ذرا غور کریں۔ دال با را، دبر، پشت کے معنی میں ہے، پشت یا پیچھے کے معنی میں ہے۔ لغت میں اگر ہم دیکھیں تدبر، تو تدبر کا لفظی معنی، لغوی معنی سوچنا، غور کرنا، عاقبت اندیشی، کسی چیز کے سر انجام پر غور کرنا، اندیشہ و تدبیر، دور اندیشی، کام کے انجام پر، یہ مختلف معنی جو ہے وہ آپ کو راغب اصفہانی، دیگر جتنی لغت کی کتابیں ہیں انہوں نے اس طرح کے معنی جو ہے وہ تدبر کے کیے ہیں۔ لیکن خود جو عربی زبان سے کچھ آشنا ہیں افراد ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جو صرف ہوتی ہے نا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے ہیئت، ٹھیک ہے، ہیئت کس کو کہتے ہیں، یعنی اسٹرکچر، اس کلمے کی ہیئت کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے مادہ، ٹھیک ہے۔ مثلا لفظ ضربہ ہے نا، تو ضربہ کی ہیئت کیا ہے، یعنی فعالہ کے وزن پر ہے اور اس کی ہیئت یہ ہے، اور ایک ہے اس کا مادہ، یعنی ذات رابہ، تو مادہ تو اس کا یہ ہے دال بیر ہے۔ ہیئت کیا ہے، ہیئت یہ تدبر تفعل، باب تفعل کے، باب تفعل جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ باب تفعل متابعہ کے لیے آتا ہے۔ متابعہ کسے کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کے اثر کو قبول کرنا۔ تدبر در حقیقت تدبیر سے، جیسے کہتے ہیں نا دال بارا، یہ اس کا اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آپ لیں باب تفعیل سے تو تدبیر بنتی ہے، ٹھیک ہے، دبر یدبر تدبیر۔ تدبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے، تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں فلاں کام کی تدبیر کی، ٹھیک ہے۔ تدبیر کا مطلب یعنی کہ ایک چیز کو محکم انداز سے ایک کام انجام دینا کہ جس کا ایک اچھا سر انجام ہو، یعنی حکیمانہ انداز سے امور کو اس طرح سے آگے پیچھے اور مینج کرنا، منظم انداز سے ترتیب دینا کہ کام نتیجہ بخش ہو، یہ تدبیر ہوتی ہے نا۔ کسی کام کے لیے تدبیر کی جاتی ہے۔ تدبیر معمولاً ہم تدبیر سوچنے کے معنی میں کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی ہے، لیکن عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے حکیمانہ انداز سے چیزوں کو اس طرح سے مینج کرنا اور آگے پیچھے رکھنا کہ منظم انداز سے ایک ترتیب دینے کو تدبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تدبر کسے کہتے ہیں، تدبر کہتے ہیں اسی حکیمانہ انداز میں جو چیزوں کو ترتیب دیے گئے نا، اس کو سمجھنے کو تدبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا جی آپ نے فرض کیا کوئی گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں اس کے لیے، اور اس سے پہلے جتنے امور ہیں اس کو طے کرتے ہیں کہ یہاں پہ زمین ہوگی، یہ اس قدر زمین ہے، یہ نقشہ ہے، اور یہ سارا، اور پھر اس کے لیے جو آپ مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، پھر سارا جو ہے وہ اسٹرکچر بناتے ہیں۔ یہ کیا سب کیا ہے، یہ چیزوں کو جو مینج کر رہے ہیں یہ تدبیر ہے۔ اچھا، اب ایک گھر بنا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تدبر کریں اس گھر کے حوالے سے، یعنی اس گھر کے بننے کے حوالے سے، تو آپ کیا کریں گے تدبر، یعنی کہ آپ ان تمام مراحل، جن مراحل کے نتیجے میں یہ گھر وجود میں آیا ہے، کہ پہلے زمین پلاٹ لیا گیا، پلاٹ کے بعد اس کا نقشہ بنایا گیا، اس کے بعد جو مٹیریل لایا گیا، مٹیریل کو سیٹ کیا گیا، اس طریقے سے اسٹرکچر کھڑا کیا گیا، یہ جو ان مراحل تھے تدبیر کو، ان کو آپ درک کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، یعنی ان کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو کہیں گے آپ تدبر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سادہ انداز میں بیان کروں۔ تدبیر قرآن کے، اب قرآن میں اگر آ جائیں تو قرآن میں تدبیر کیا ہے، قرآن میں تدبیر یہ کہ خدا تعالیٰ نے کلمات کو، آیات کو، صورتوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ مینج کر کے ایک خاص ہدف کے تحت ان کو قرار دیا ہے، کہ خدا تعالیٰ کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، کوئی ہدایت دینا چاہتا ہے، یعنی خدا کی جانب سے تدبیر ہے۔ تدبر ہماری جانب سے ہم اس حکیمانہ ترتیب کو جو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرار دی ہے، اس کو درک کریں اور اس کو سمجھنے کا نام تدبر ہے۔ پس تدبیر کلمات، خدا تعالیٰ نے کلمات کو کلمہ بے کلمہ آپس میں ارتباط دے کے رکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں آیات وجود میں آتی ہیں، اور ہم ان آیات کے اندر موجود پائے جانے والے کلمات کو دریافت کریں تو یہ آیات میں تدبر ہو جائے گا۔
پھر تدبیر آیات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ارتباط دے کر ترتیب اس تدبیر سے رکھا ہے کہ صورتیں وجود میں آئی ہیں، اور صورتوں میں اگر ہم فہم ان کا حاصل کریں تو یہ صورت میں تدبر ہو جائے گا۔ پس تدبیر خدا کی جانب سے، تدبر ہماری طرف سے، ہم جو ہے اسے۔ تو یہاں خلاصہ یہ ہے کہ صرفی اعتبار سے ہر کلمہ جو ہے وہ دو عناصر پر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، ایک حیت ہوتا ہے۔ مادہ یعنی وہی ریشہ اور اصلی حروف ہے، مثلا ضاد را بے میں نے مثال دی۔ حیت یعنی وہ قالب یا وہ سٹرکچر ہے کہ جس کے مطابق مادہ کو ڈھالا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کلمہ تدبیر یا کلمہ تدبر بھی در حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اس کا دال بارا یعنی پشت اور چیزوں کے آگے پیچھے رکھنے کا نام ہے، اور ایک حیت تدبر ہے جو تفاعل کے وزن پر ہے، اور جس کا مطلب یعنی کہ مطاوع یا وہی حیت تفعیل کے اثر کو قبول کرنا، تفعیل کے اثر کو قبول کرنا، یعنی تدبیر کے اثر کو قبول کرنے کا نام تدبر ہے۔ اگر آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے مثلا تعلیم اور تعلم۔ تعلیم اور تعلم میں کیا فرق ہے؟ تعلیم یعنی سکھانا، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا، کنوے کرنا اور سکھانا اور پڑھانا۔ تعلم کسے کہتے ہیں؟ سیکھنا، یعنی تعلم در حقیقت اسی تعلیم کے اثر کو قبول کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں۔ تو تعلیم اور تعلم جس طرح سے ہے، اسی طرح تدبیر اور تدبر بھی ہے۔ تدبیر یعنی حکیمانہ انداز سے چیزوں کو مینج کرنا، اور تدبر یعنی اسی حکیمانہ انداز کے اثر کو قبول کرنا، یعنی اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو تدبیر یعنی چیزوں یا امور کو یا الفاظ کو آگے پیچھے ترتیب اور منظم انداز سے رکھنا، اور تدبر یعنی چیزوں یا امور یا الفاظ کی ترتیب کو، نظم کو سمجھنا اور دریافت کرنا۔ تو ابھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم میں تدبیر خدا کی جانب سے، تدبر ہماری جانب سے ہے۔ خدا نے ہمیں تدبر کا حکم دیا ہے کہ یعنی میں نے جس انداز سے کلمات کو، آیات کو آپس میں ارتباط دیتے ہوئے اور گہرا ربط کے ساتھ ان کو قرار دیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تم اس کو دریافت کرو، اس کو سمجھو، تاکہ اس کے اثر کو قبول کر سکو اور وہ ہدایت حاصل کر سکو۔ اور پھر قرآن کریم کے نزول کا ہدف جو ہے وہ پورا ہوگا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، تاکہ اس کے آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جب تدبر کریں گے تو تذکر حاصل ہوگا، اگر تدبر نہیں کریں گے تو تمہیں قرآن میں تذکر حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلی نقشہ ہو گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس میں تدبیر ہے۔ کلمات میں بھی تدبیر موجود ہے، یعنی کلمات کو ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ آگے پیچھے قرار دیا گیا جس سے آیت تشکیل پاتی ہے، اور پھر آیات کے آپس میں ارتباط موجود ہے اور نظم موجود ہے جس سے صورتیں بنتی ہیں، اور پھر صورتوں کی آپس میں ترتیب موجود ہے۔ البتہ یہ اختلافی نظریہ ہے کہ اس قول کی بنیاد پر کہ قرآن کریم جس نظم کے ساتھ ابھی موجود ہے وہ رسول خدا کے دور میں بھی اسی نظم اور ترتیب، صورتوں کی ترتیب بھی اسی طرح تھی۔ یہ انشاءاللہ یہ علوم قرآن میں بحث کریں گے جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے، کہ آیا یہ قرآن جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے رسول خدا نے خود ترتیب دیا ہے یا بعد میں ترتیب پایا ہے؟ یہ کہ اختلافی عام رائے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان۔ اگر ہم یہ قبول کریں کہ یہ قرآن اسی طرح سے، اسی ترتیب سے صورتیں کی جو ترتیب ہے رسول خدا کے دور میں رسول خدا نے خود ترتیب دیا ہے، تو پھر صورتوں کا بھی آپس میں باقاعدہ ارتباط موجود ہے، اور اس طرح سے پورے قرآن کی میں تدبر جو ہے وہ ہو جائے گا مکمل۔ تو تدبر جو ہے وہ ہماری طرف سے، یعنی ہم آیت میں تدبر کرتے ہیں، پھر صورتوں میں تدبر کرتے ہیں، پھر کل قرآن میں تدبر کرتے ہیں، یہ ہماری جانب سے ہے۔ اور ایک اور نقطہ یہ کہ ہم قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے قائل ہیں، اعجاز کے قائل ہیں، یعنی قرآن کریم کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو جب معجزہ ہے تو قرآن کریم کے معجزہ جو ہے وہ اعجاز کی قرآن کی بنیاد بھی تدبر کے اوپر ہی ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ،
اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی تحدی، یعنی کہ تحدی کا مطلب ہے کہ چیلنج، جو چیلنج کیا ہے وہ ایک صورت کم از کم ایک صورت کی ہے، 10 صورتیں کی ہیں، پورا قرآن کی ہے، یا پورا قرآن لے آؤ یا 10 صورتیں لے آؤ یا ایک صورت لے آؤ، ایک صورت سے کم نہیں لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صورت پوری جو ایک صورت ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ قرآن کریم کا نقشہ بیان کرتی ہے، چند آیات سے نہیں۔ اگر ایک صورت مکمل جو ہے وہ پورے قرآن کریم کے ہمیں اس تدبر کو سمجھ میں آتا ہے، ہمیں کلمات اور آیات کے ارتباط، اور پوری صورت ایک مکمل پیکج ہے، اور ہر صورت اپنا ایک خاص پیغام رکھتی ہے، خاص ہدف رکھتی ہے اور خاص ٹارگٹ رکھتی ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک خاص مرض کی دعا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا شفاء لما فی الصدور، کہ شفا ہے جو سینوں میں ہے۔ تو جس طرح سے خاص ہر طرح کی جو میڈیسن ہوتی ہے، دوائی ہوتی ہے، خاص مرض کے لیے ہوتی ہے، قرآن کریم کی ہر صورت ایک خاص مرض، بیماری، روحانی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ بس تدبر اور تدبیر کا معنی ہم نے سمجھ لیا۔ تدبر صورت میں یہ ہے کہ ہر صورت کی آیات کو پے در پے ترتیب سے اس طرح دریافت کرنا کہ صورت کے منسجم اور منظم فہم کے اوپر منتہی ہو، یعنی آیات کے درمیان موجود ترتیب، نظم اور انسجام کو دریافت کرنا اور کشف کرنا۔ نتیجہ یہ کہ تدبیر ہر حکیم کی شان ہے اور تدبر ہر عاقل کی ذمہ داری ہے۔ خدا تعالیٰ حکیم ہے، اور کوئی بھی حکیم جو ہے وہ اس کا عمل تدبیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی ترتیب دیتے ہیں، مینیج کرتے ہیں پروگرام، تو وہ تدبیر سے خالی نہیں ہوتا۔ پس تدبیر ہر حکیم کی شان ہے، اور تدبر ہر عاقل کی ذمہ داری ہے۔ جو عاقل ہوگا وہ تدبر کرے گا کہ یہ کام کیسے مینیج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ جو حکیم ہے اس نے تدبیر کیا ہے، اور ہماری طرف نسبت دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خدا کے اس کلام میں تدبر کریں۔ قرآن میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، پس تدبر قرآن کریم میں تدبیر الہی اور عدم اختلاف کا راستہ، سمجھنے کا راستہ ہے۔ اگر ہم قرآن میں تدبر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیات میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ تدبیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بات جو ہے وہ دوبارہ سے وہی بات ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، تدبر اور تفسیر میں ہمیں جو ہے وہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ کشف القنا، پردے کو ہٹانا، یعنی ایک چیز جو کہ مبہم ہے، اس مبہم چیز کو یا جس چیز کے اوپر ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹانے کا نام تفسیر ہے۔ آیات قرآن کے مفاد استعمالی کو آشکار کرنا اور ادبیات عرب اور محاورہ کے عقلائی اصولوں کے مطابق مراد خداوند کو کشف کرنے کا نام تفسیر ہے۔ تفسیر اگلا مرحلہ ہے، یعنی تدبر سے۔ تدبر جو ہے بیسک ہے، چیز ہے جو کہ ہم خود کلمات، آیات کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، اور اس کے اندر اس کی ترتیب اور نظم کو کشف کرتے ہوئے اس کے معنی کو حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ تدبر اور تفسیر کا فرق یہ ہے کہ تدبر الفاظ کی بنیادی سطح پہ ہے، ٹھیک ہے، کلمات اور ان کے لغت کی بنیاد پہ، اور اس کے تدبر کے اندر ہم فقط قرآن کریم سے سروکار رکھتے ہیں۔ ہم قرآن کی لغات، قرآن کے جو ہے وہ اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی کرتے ہیں، اور ان کے آپس میں ارتباط کو دیکھتے ہیں۔ تدبر کے اندر ہم نہ روایت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جبکہ تفسیر جو ہے وہ معارف قرآن کی بنیادی اور عمومی سطح سے عبور کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تفسیر اگلا مرحلہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں تدبر قرآن کی مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تدبر اس طرح سے جیسے آپ سمندر کی جو ہے وہ سطح کے اوپر پر تیراکی کر رہے ہیں، جبکہ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یعنی غوطہ خوری کا نام ہے، جیسے سمندر کے اندر گہرائی میں غواصی کرنا اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکالنا، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر گویا اس طرح کے عمل کا نام ہے۔ تدبر جو ہے وہ قرآن سمندر کی سطح کے اوپر تیراکی کا نام ہے، اور تفسیر یعنی غواصی کا نام ہے۔ مثال دی ہے، تدبر میں فہم آیات سیاق بندی اور نظم کی بنیاد پر کلی اور مجموعی ہے، جبکہ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی فہم آیات کی بنیاد پہ ہے، جزئی بھی ہے، دقیق بھی ہے، اور باریک بینی کی بنیاد پہ ہے۔ تدبر میں قرآن ناطق ہے،
قرآن ہم خاموش ہیں، قرآن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی متدبر تدبر کرنے والا ساکت ہے اور قرآن سے مطلب لیتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جبکہ تفسیر میں کیا ہوتا ہے، تفسیر میں مفسر جو ہے وہ خود بولنے کی کوشش کرتا ہے، خود جو ہے وہ ادھر سے روایت لے کے آتا ہے، ادھر سے آیت لے کے آتا ہے تاکہ قرآن سے کوئی مطلب جو ہے وہ ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ تو فرق ہے جو ہے وہ تفسیر اور تدبر میں۔ ہم انشاءاللہ اب اگلے مراحل میں آئیں گے جب تدبر کے اور پریکٹیکلی، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا صورتوں میں۔ مراحل میں ہم انشاءاللہ پہلے مرحلے میں ہم لغت کے اوپر غور کرتے ہیں، یعنی یہ جو ایک ہر صورت کے اعتبار سے ہم جائیں گے۔ سورہ انشقاق انشاءاللہ کل شروع کریں گے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا سورہ انشقاق کا۔ تو پہلے مرحلے میں ہم قرآن ان صورت کی تلاوت اور لغات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں ہم پہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت کو ہم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، سیاق یابی یعنی مفہوم اور مطالب کے اعتبار سے دستہ بندی کرتے ہیں صورت کی چند، کہ اتنی آیت سے اتنی آیت تک یہ قصہ ہے، یعنی ایک پیراگراف ہے، اتنی سے اتنی دوسرے پیراگراف ہے، اس کے مفہوم کے اعتبار سے۔ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے پھر ہر سیاق کی فضا کو دیکھتے ہیں کہ کس فضا میں اس صورت کے اندر موجود تاکید، اس صورت کے اندر پائی جانے والی مختلف جو ہے وہ قسمیں اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی فضا کی کس فضا میں کس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کی سیر ہدایتی کہ اس نے صورت نے کیا ہدایت ہمارے لیے پیش کی ہے، اور جہت ہدایتی یعنی کس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے، اس کو ہم مشخص کرتے ہیں۔ اور چوتھے مرحلے میں صورت کے تمام جتنے سیاق ہیں ان کو آپس میں ربط دیتے ہوئے پوری صورت کی فضا اور پوری صورت کے جو اصلی پیغام ہے اس کو مشخص کیا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ طریقہ کار ہوگا تدبر کا۔ اور اگر ہم درست معنی میں صورتوں میں تدبر کر لیں تو ہم بہت کچھ مطالب جو ہے وہ قرآن کریم سے اخذ کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم ہمارے لیے جو ہے وہ سمندر ہے، واقعاً سمندر ہے، اور اس میں ہم موتی جواہرات لے سکتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے بھی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی۔ اور قرآن کو ہم نے محور قرار دینا ہے۔ قرآن کو اگر ہم محور قرار دیں گے اپنی مطالب کا، اپنی گفتگو کا، تو یقیناً جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت اور دوسروں کے لیے یقیناً قرآن جب ہم کہتے ہیں تو اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت ایک ہی حقیقت کے دو رخ یا دو تصویریں ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن ہے تو بس اہل بیت نہیں، اہل بیت ساتھ ساتھ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں تاکید کی ہے کہ قرآن کریم سے متمسک ہو جاؤ، قرآن سے جو ہے وہ انس پیدا کرو، اور قرآن سے ہم جو ہے وہ بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں تدبر کے نتیجے میں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم تدبر کے حوالے سے کل بھی ایک صورت کو ہم شروع کریں گے تاکہ ہم باقاعدہ تدبر کی وادی میں داخل ہو سکیں۔